نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی زبان عربی تھی اور قرآن حکیم اسی زبان میں نازل ہوا۔ جنت میں بھی یہی زبان بولی جائے گی۔ ہر حرف کو صحیح آواز سے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں، اور یہ دراصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے لب و لہجہ کو محفوظ کرنے کا نام ہے۔ قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر اور تجوید سے پڑھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہمارا ٹاپک ہے ڈیفیکلٹ حرف اور ڈیفیکلٹ وقف۔ یہاں پر دیکھیں، آج آپ سمجھیں گے یہ حمزہ کے اوپر جب چھوٹا سا سرکل آ جاتا ہے تو بہت سے لوگ یہاں پر مسٹیک کرتے ہیں، یہاں پر اس حمزہ کو حروف مدہ کی طرح پڑھتے ہیں، جو کہ پڑھنا غلط ہے۔ ہم ایک تو اس کو سمجھیں گے اور سیکنڈ ہم سمجھیں گے اس واؤ کو، جہاں پر ہم وقف کرتے ہیں اور واؤ پر مشدد آ جائے اور یہاں وقف کرنا ہو تو وقف کیسے کریں گے، اور سیکنڈ اگر اس کو ملا کر پڑھے تو ملا کر پڑھنے میں یہاں پر اقلاب کیوں ہوتا ہے، جب آیت کے بعد جو حرف آتا ہے تو اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، اس پر ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ یہاں پر کیا رول اپلائی کرنا ہے، تو سمجھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ، تاکہ ان حرف کو سمجھنے کے بعد آپ قرآن پاک میں اور حرف بھی آسانی سے پڑھ سکیں۔ تو یہ حرف جو ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 38 اور 50 سے لیے گئے ہیں۔ تو چلتے ہیں کلاس کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 38۔ یہاں ہم ہجے کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ ایزیلی سمجھ آ جائے۔ لام کھڑی زبر لا، کیف نون زیر کن، نون زبر نا، لیکن۔ یہاں دیکھیں یہ جو الف ہے، یہاں پر الف کے اوپر سرکل ہے۔ جب بھی آپ دیکھ لیں کہ الف کے اوپر سرکل آ رہا ہے تو آپ کو یہ الف نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگ اس کو حروف مدہ کی طرح پڑھتے ہیں، اس الف کو ہم ڈراپ کریں گے، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں سورہ کہف کی آیت نمبر 50۔ یہاں پر واو کے اوپر مشدد ہے اور مشدد حرف کے بعد تو ہے جو کہ وقف مطلق ہے، اور یہاں پر وقف کرنا زیادہ بہتر ہے ملا کر پڑھنے سے، ٹھیک ہے؟ ہم پہلے اس کی ہجے کرتے ہیں، باقی ڈیٹیل ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ عین زبر آ، دال واو پیش دو، اور دو۔ یہاں جو واو ہے، واو کے اوپر مشدد ہے تو واو کو 2 بار پڑھیں گے، کیونکہ ایک بار اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور سیکنڈ ٹائم اس کی اپنے ساتھ، تو 2 بار پڑھنا ہے، اور سختی اور جماؤ بھی دینا ہے۔ اور دو وقف کریں گے تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ واو کو وقف کی صورت میں بھی 2 بار پڑھا جائے گا۔ آواز کو تھوڑا سا آگے لے کر جائیں گے، جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ نبر، یہاں پر جب ہم واو پر وقف کریں گے تو یہاں پر نبر پیدا ہوتی ہے، مطلب آواز کو تھوڑا سا نبر پیدا کرنا ہوتا ہے، تھوڑا سا آواز کو بڑھا کر چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ملا کر پڑھیں گے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں پر پڑھتے ہیں ادو یا پھر ادو، یا تو ایک بار واو پڑھتے ہیں یا پھر حروف مدہ کی طرح پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسا پڑھنا غلط ہے۔
اگر آپ ملا کر پڑھیں گے اس آیت کو تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیں آدو وم پڑھیں گے، واو کے اوپر جو ہے تنوین کے اوپر چھوٹا سا میم لگا دیں گے، ٹھیک ہے، اقلاب کی طرح پڑھیں گے، اقلاب پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر وقف کے بعد با ہے. اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو ہم واو میم دو پیش وم آدو وم بئس جھٹکا بھی دیں گے کیونکہ حمزہ کے اوپر جزم ہے. آدو وم بئس للظالمین بدلا. ملتے ہیں کسی نیو ٹاپک کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.